الرحمن الرحیم اور اصطلاح آ گئی 12ویں اعادہ برائے بود عہد ہے۔ اعادہ کہتے ہیں دوبارہ دہرانا، اور بود کا معنی دوری، عہد کا معنی زمانہ۔ یہ ذرا پڑھنے پھر میں عرض کرتا ہوں، کبھی قرآن مجید میں ایک مضمون کو بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا حکم اور نتیجہ اس کے ساتھ اس وقت بیان نہیں آ جاتا، اور درمیان میں اس کے متعلقات آ جاتے ہیں، پھر نتیجہ ذکر کرنے سے پہلے اس مضمون کو دہرایا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مرتبط ہو جائے۔ یہ دیکھیے جی، میرا اشارہ آپ دیکھیں گے آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھنا احباب، ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مضمون ہے، ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں کیا تھا کہ درمیان میں کچھ اور باتیں آ گئی ہیں۔ تو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دینا، اس کو کہتے ہیں اعادہ بود عہد۔ ایک مضمون شروع کیا، اس کا نتیجہ ابھی بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں کچھ اور باتیں آ گئیں، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ بود عہد۔ اس کی مثال سورۃ الواقعہ کھولو اور آیت نمبر ہے 83، صفحہ 785۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ فلولا مل گیا جی، دیکھنا اب منع کرتا ہوں، فلولا کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم جس وقت پہنچ جاتی ہے روح ہنسلی پر، یہ جگہ یہاں روح جس پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، مرنے والا مر رہا ہے، روح ہنسلی پر پہنچی ہوئی ہے، پنجابی والے کہتے ہیں کھنڈی پر پہنچی ہوئی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ، تم اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا میں اللہ قریب ہوتا ہوں مرنے والے کے، وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ جتنا میں اللہ قریب ہوتا ہوں مرنے والے کے، تم اتنا قریب نہیں ہوتے، تمہیں پتہ نہیں، دیکھ نہیں رہے ہوتے تم۔ فلولا اس کے نیچے لکھا ہوگا اعادہ لبود العہد، ٹھیک ہے۔ لولا سے ہم نے مضمون شروع کیا تھا، پچھلے لولا سے شروع کیا، درمیان میں کچھ اور باتیں آ گئی تھیں، روح ہنسلی پر پہنچ گئی، تم دیکھ رہے ہو، ہم زیادہ قریب ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مضمون شروع کیا لولا، درمیان میں کچھ اور باتیں آ گئیں، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر لولا کو دہرا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ لبود العہد۔ فلولا ان کنتم غیر مدین کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین اگر تمہارا خیال ہے کہ تم جزا سزا دیے ہوئے نہیں ہو، کوئی جزا سزا نہیں ہوگی، اگر تمہارا خیال یہ ہے کوئی ہمیں عذاب ثواب نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اگر تمہارا خیال ہے نہیں، دیکھنا میری طرف آپ، جب کہوں نا دیکھو تو دیکھا کرو، مہربانی آپ کی بات سمجھنے والی ہوتی ہے۔ تمہارا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی سزا نہیں، میں نے اس کو مارنے کے بعد سزا دینی ہی دینی ہے، سمجھنا، روح ہنسلی پر پہنچی ہوئی ہے، اس کی مرنے کے بعد سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ اگر اس کو سزا سے بچانا چاہتے ہو تو روح کو نہ نکلنے دو، روح نکالنے کے بعد تو میں نے سزا دینی ہی دینی ہے، اس کو سزا سے بچانا چاہتے ہو
اگر اس کو عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو مرنے نہ دو، روح اس کی روح جاتی ہوئی کو واپس کر دکھاؤ۔ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھنا، فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں جیسا تمہارا خیال ہے کہ تم جزا دیے ہوئے نہیں ہو تو پھر ترجعونہا، اس روح کو واپس کیوں نہیں لوٹاتے؟ واپس کر دکھاؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ترجعونہا، روح کو واپس لوٹا دکھاؤ، نکلنے نہ دو۔ لولا کو دوبارہ دہرایا، ذرا 7واں پارہ دیکھیے، سورۃ المائدہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، آیت نمبر 110، صفحہ 190 جی 189۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، مل گیا حوالہ۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جس وقت فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اذکر نعمتی، یاد کر میرے احسان اپنے اوپر، وعلی والدتک، اور اپنی والدہ پر، جو میں نے تجھ پر احسان کیے، تیری والدہ پر احسان کیے، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری تائید کی جبریل امین کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ تیری تائید کی۔ جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے جبریل امین حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ تو کلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا، تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، فی المہد گود کے اندر، وکہلن بڑھاپے کی عمر کے اندر، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، جب میں نے تجھ کو آسمانی کتابیں سکھائیں، کون کون سی؟ الکتاب، قرآن سکھایا، حکمت سکھائی، دانائی، خاص طور پر تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ یہ ساری نعمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک مضمون شروع کیا، اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، درمیان میں اور باتیں آ گئی ہیں۔ اگلا صفحہ بڑی لمبی بات ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، مل گیا اگلا رکوع کہ نہیں ملا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اس کے نیچے لکھا ہوگا اعادہ بود احد، لکھا ہوا ہے۔ ایک مضمون شروع کیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ابھی نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں۔ نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر انہی الفاظ کو دہرا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ بود احد۔ فَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جس وقت اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے بھی بنا لو اور میری والدہ کو بھی بنا لو، دو الہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر، میں الہ ہوں، میری والدہ الہ ہے، تو نے کہا تھا نہیں کہا تھا؟ قال، حضرت جواب دیں گے سبحانک، حضرت جواب دیں گے سبحانک۔ عجیب بات ہے، دیکھو تو عرض کروں، ایسے جملہ سبحان اللہ، قرآن تیرے انداز پر قربان جاؤں اور عیسیٰ علیہ السلام کے جواب پر بھی صدقے جاؤں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ کا جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں؟ یہ رومال ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں؟ دو ہی سنیے نا، یا ہاں میں یا نہ میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سپیکر ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا؟ یہ گھڑی ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا؟ اب اللہ فرما رہا ہے آپ نے کہا تھا میری عبادت کرنا، میری والدہ کی عبادت کرنا، کہا تھا، جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے یا؟ لیکن جواب نہ ہاں میں ہے نہ میں ہے، جواب کیا ہے؟ سبحانک، نہ ہاں ہے نہ ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہاں پہنچا تو عرض کروں گا، اب اشارہ تو سن لو، ایمان تازہ کرو، چاچا لفظ آیا، جواب یا ہاں میں ہوتا ہے یا؟ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے تو نے کہا تھا میری عبادت کرنا، میری والدہ کی عبادت کرنا، کہا تھا، جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا یا؟
نہ ہاں میں جواب ہے نہ میں جواب ہے. جواب کیا ہے؟ سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. یہ کیا مطلب؟ سمجھنا تو شریکوں سے پاک ہے. میری طرف دیکھنا، نیچے نہیں. سبحانک، مجھے کیا خوشبو آ رہی ہے قرآن کے انداز سے. سبحانک اللہ، غور کرنا، غور ذہن حاضر. اللہ اگر میں اپنی عبادت کا کہتا، اپنی والدہ کی عبادت کا کہتا، پھر تو ہم دونوں تیرے شریک بن جاتے. سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے. تو شریکوں سے، اللہ کے سوال پر بھی قربان جاؤں، عیسیٰ علیہ السلام کے جواب پر بھی قربان جاؤں. اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے تو جائز بھی نہیں تھا میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں بنتا. ان کنت قلتہ فقد علمتا، بڑی پیاری انداز ہے، سبحان اللہ، پیارا انداز. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے کہا بھی ہے میری عبادت کرنا، میری واقعی عبادت کرنا، اگر میں نے کہا بھی ہے فقط علمتا، تجھے پتہ ہوگا، پھر پوچھتا کیوں ہے؟ تینوں تو پتہ ہوگا، پوچھتا کیوں ہے؟ پھر بڑا پیار والا انداز ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، اگر میں نے زبان سے کہا ہے تجھے کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ میں تیری ذات میں جو کچھ ہے نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، اللہ تو ہی تو ہے غیبوں کا علم رکھنے والا. ما قلت لهم، میں نے ان کو نہیں کہا عیسائی جھوٹے بے ایمان ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. میں نے نہیں کہا الا ما امرتنی بہ، میں نے تو وہ کچھ کہا ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. میں نے کیا کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی. میں نے یہ نہیں کہا تھا میری عبادت کرنا، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. میں سنانا کیا چاہتا تھا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ایک مضمون شروع کیا، درمیان میں کچھ اور باتیں آ گئیں، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر ان الفاظ کو دہرا دیا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ بود اعادہ. آ جاؤ جی، اور اصطلاح آ گئی 13ویں، جباریت. دیکھو تو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق سمجھنے، دیکھنے اور سننے کے لیے دل، آنکھیں اور کان دیے ہیں، اور حق سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں نازل کی. ان تمام امور کے باوجود جو شخص حق کو نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ سنے، بلکہ ضد کی وجہ سے حق کا مقابلہ کرے، اپنے اعمال مشرکانہ پر ڈٹا رہے، تو ایسے لوگوں کی حق کو سننے اور سمجھنے کی توفیق معوف ہو جاتی ہے، اور اس طرح ان سے ایمان لانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اس حالت کا نام مہر جباریت ہے. اور یہ جبر نہیں ہے، کیونکہ جبر تب ہوتا کہ حق سمجھنے کی قوت ہی نہ دی جاتی اور حق پہچاننے کے وسائل مہیا نہ کیے جاتے. قرآن مجید میں اس مفہوم کو مختلف عنوانات سے بیان کیا گیا ہے. دیکھو اب میں ذرا سمجھاؤں، یہ خاص بات ہے اور بہت عجیب بات ہے ہمارے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گاؤں والوں کی. دیکھنا نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، بڑی آسان الفاظ میں بات عرض کروں. حق دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی، حق سننے کے لیے اللہ نے کان دیے، حق سمجھنے کے لیے اللہ نے دل دیا. اب ایک آدمی حق کو دیکھتا نہیں، ایک آدمی حق کو سنتا نہیں، ایک آدمی حق کو سمجھتا نہیں، ضد کرتا ہے، حق والوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان سے لڑائی کرتا ہے، ان سے جھگڑا کرتا ہے، اپنے شرک اور کفر پر ڈٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، تو ایسے بندے کے دل کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے. کیا مطلب؟ پھر اللہ کریم حق سننے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، حق سمجھنے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے، حق دیکھنے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. اب اس میں اللہ کی طرف سے معاذ اللہ کوئی زبردستی نہیں ہے، بندے کا اپنا قصور ہے. اب جب حق کو دیکھا نہیں، الٹا ضد کی ہے، جھگڑا کیا، حق کو سنا نہیں، کانوں میں انگلیاں دی ہیں، ضد کیا ہے، بکواس کی ہیں، حق کو دل کے ساتھ سمجھا نہیں ہے، الٹا ضد کی ہے، مقابلہ کیا ہے، لڑائیاں کی ہیں. اب اللہ کریم نے اس سے حق سننے سمجھنے کی توفیق چھین لی ہے، تو اب کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، بندے کا اپنا قصور ہے. بندے کا مولانا زیادتی تب ہوتی کہ اللہ سننے کی توفیق ہی نہ دیتا.
زیادتی تب ہوتی کہ اللہ حق کو سمجھنے کی توفیق ہی نہ دیتا، زیادتی تب ہوتی کہ اللہ حق کو دیکھنے کی طاقت نہیں دیتا۔ اللہ نے تو ساری طاقتیں دی ہیں، حق کو سنو سمجھو حق کو دیکھو۔ اب بندے نے خود جب زیادتی کی ہے اپنے ساتھ، الٹا حق والوں کا مقابلہ شروع کر دیا، لڑائی جھگڑے پر تل گیا، مقابلے کیے، فساد ڈالے، اب اللہ نے اس سے توفیق چھین لی ہے۔ تو یہ جبر نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، بندے کا بنا قصور ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دو لڑکے تھے، یہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک لڑکے کو میں نے باندھ دیا، ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، اور میں نے ان کو کہا کہ دوڑو، اس دیوار کو جا کر ہاتھ لگانا ہے۔ جو لڑکا آزاد تھا وہ تو دوڑ پڑا، دیوار کو جا کر ہاتھ لگایا، اور دوسرے لڑکے کو میں نے خود باندھا تھا، اب میں اس کو مارنا شروع کر دوں کہ تو کیوں نہیں کیا؟ اب اس لڑکے کا کوئی قصور ہے؟ بولو تو صحیح، اس کا کوئی قصور نہیں، میں نے خود باندھا ہوا ہے۔ ہاں دونوں لڑکے کھلے ہوتے، باندھے ہوئے نہ ہوتے، میں کہتا جاؤ دیوار کو جا کر ہاتھ لگاؤ، ایک بھاگ کر جاتا دیوار کو ہاتھ لگاتا اور دوسرا وہیں کھڑا رہے، اب اس کا قصور تھا، اب اس کا قصور، جب اس کو توفیق ہے بھاگنے کی، پاؤں ہے، دیوار نظر آ رہی ہے، جا سکتا ہے، نہیں کیا تو اب اس کا قصور ہے، اب سزا کا حقدار ہے۔ بات سمجھی؟ اب اللہ کریم نے جو ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، معاذ اللہ، اللہ تو ظلم کے ارادے سے پاک ہے، انہیں خود ضد کی ہے، حق کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، حق والوں کا مقابلہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا حق والوں کا مقابلہ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، فساد کرتے ہو، نہیں مانتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مار دیا۔ بات سمجھ آئی؟ اس کے عنوان مختلف ہیں قرآن میں، دیکھو ذرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، صفحہ 255۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں کو، بہت سارے انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ میں اللہ کے علم میں ہے کہ یہ نہ مان کر جہنمی بنیں گے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں کے ساتھ حق کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں کانوں کے ساتھ حق کو سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، میرے محبوب یہ جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی مثل ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غفلت کرنے والے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اگر گائے کی رسی ہے، بھینس کی رسی ہے، کیا چلا بتایا؟ گائے کو کھینچ کر جا رہے ہو، گائے ہے، رسی ہے، بھینس ہے، آگے گڑھا آ گیا، موڑنا سمجھنا، اب تجربہ ہے، آج سے آپ نے کھینچا، گائے رک جائے گی، بھینس رک جائے گی، آپ کھینچتے ہوئے آگے آئے، اس کو گڑھا نظر آ رہا ہے، اگر میں نے آگے قدم بڑھائے گڑھے میں گر جاؤں گی، رک گئی ہے، پیچھے زور لگاتی، آپ کھینچیں گے نہیں آئے گی۔ اور جانور ہے، بے زبان ہے، اس کو فکر ہے گڑھے میں گر کر نقصان اٹھاؤں گی، اور جس انسان کے آگے جہنم کا گڑھا ہے پھر بھی اسے فکر نہیں ہے، بھاگتا جا رہا ہے، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، دل ہیں حق کو نہیں سمجھتے، آنکھ ہے لیکن حق کو نہیں دیکھتے، کان ہے لیکن حق کو نہیں سنتے، یہ مہر جباریت ہے۔ دوسرا انداز سورۃ مطففین آخری پارہ، کلا بل ران علی قلوبہم، صفحہ 863، مور جباریت۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، 863 صفحہ دیکھنا حباب، آیت نمبر 14۔ کلا
بات یوں نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ بات یہ ہے رانا قلوبہم، زنگ چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر، زنگ چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر۔ کس نے زنگ چڑھا دیا ہے؟ ما کانوا یکسبون، ان شرکیہ اعمال نے، شرکیہ عقائد نے، شرکیہ باتوں نے زنگ چڑھا دیا ہے جو شرکیہ اعمال یہ کر رہے ہیں، شرکیہ اعمال جو کما رہے ہیں، کفریہ اعمال، ان دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ میں اللہ کی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ مہر جباریات کا ایک اور انداز ہے۔ سورۃ بقرہ دیکھو جی، خاتم اللہ علی قلوبہم، آیت نمبر 7، صفحہ 19۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، مادی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے بہت بڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اب اللہ نے مہر لگائی، کیا مطلب؟ خود ضد کی، شرک پر اڑ گئے، حق والوں کا مقابلہ کیا، اللہ نے فرمایا جاؤ دور ہو جاؤ میری رحمت سے، دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ مہر جباریت کا انداز۔ سورۃ النحل دیکھو جی، 14واں پارہ، آیت نمبر 108۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، 419 صفحہ، 419۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، ان کی آنکھوں پر، واولئک ھم الغافلون، یہی لوگ ہیں اپنے انجام سے بے ہوش، ان کو اپنے انجام کا پتہ ہی نہیں ہے، انجام ہمارا کیا نکلنا ہے، انجام سے غافل ہیں۔ یہ مختلف انداز ہیں مہر جباریت کے۔ آگے دیکھو جی، ان مختلف، پڑھو تو، ان مختلف عنوانات کی وجہ یہ ہے کہ مخاطب کو معلوم ہو جائے کہ مہر جباریت سے کیا مراد ہے۔ اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے معلوم کر دیتا ہے مہر جباریت کیوں اور کب لگائی جاتی ہے۔ کیوں لگتی ہے؟ شرکیہ اعمال بندہ کرتا ہے، دل پر سنگ چڑھ جاتا ہے۔ کب لگائی جاتی ہے؟ بندہ ضد کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ اور مہر جباریت لگاتا کون ہے؟ اللہ لگاتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات اس کے اندر آ گئی ہیں۔ میں ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، 24واں پارہ کھولیے ذرا، سورۃ حامیم المومن، یہ آیت نمبر 34، آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، صفحہ 683۔ مولانا یہ بتا سکتے ہو قرآن کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ 4، ماشاءاللہ۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 صداقت کتاب، نمبر 4 آخرت۔ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف مسئلہ توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد۔ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف مسئلہ رسالت ہے، صداقت رسول، اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت کتاب ہے، قرآن کی شان کا بیان، سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف آخرت کا بیان ہے، سورۃ الزلزال اور سورۃ القارعہ۔ اچھا، ان 4 مسائل کے معاون مسئلے کتنے ہیں؟ نمبر 1 جہاد، نمبر 1 اچھا جہاد تو نام ہے جان قربان کرنے کا، بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ لیکن جہاد نہیں ہو سکتے جب تک نمبر 3 تنظیم نہ ہو۔ تنظیم ہوگی، جماعت ہوگی تو جہاد اور انفاق کر سکو گے۔ اچھا، قرآن میں تنظیم کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 آدمی خود ٹھیک ہو، جو خود ٹھیک نہیں ہے جماعت کیسے چلائے گا؟ نمبر 2 گھر کا ماحول ٹھیک ہو، نمبر 3 گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ تنظیم بن گئی، جہاد انفاق کر سکو گے۔ لیکن تنظیم کب قائم رہ سکتی ہے؟ نمبر 4 کیا ہوں؟ آداب ہوں۔
آداب بھی عرض کیے تھے۔ قرآن پاک میں کل جماعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 مومنین، نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 منافقین، نمبر 4 اہل کتاب۔ آج ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، قرآن میں ہدایت کے درجے بھی 4 ہیں اور گمراہی کے درجے بھی 4 ہیں۔ ہدایت کے درجے بھی اور گمراہی کے درجے بھی۔ اب دیکھیں گمراہی کے درجے آ رہے ہیں، دیکھنا، پہلے آیت دیکھ لو سمجھ لو پھر بعد میں لکھ لینا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، مرد مومن تقریر کر رہا ہے، البتہ تحقیق او فرعونیو، البتہ تحقیق لائے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے بالبینات واضح دلائل، یوسف علیہ السلام بھی دلیلیں لے کر آئے تھے۔ فما زلتم فی شک، تم ہمیشہ رہے شک کے اندر۔ شک کے نیچے لکھا ہوگا درجہ اول، لکھا ہے نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہے درجہ پہلا درجہ شک۔ جب بندہ حق کے مسئلے میں شک کرے، مما جاءکم بہ، شک میں رہے اس مسئلہ توحید میں سے جو موسیٰ علیہ السلام، جو یوسف علیہ السلام لے کر آئے، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جس وقت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، تم کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اللہ حضرت یوسف کے بعد کوئی ایسا رسول نہیں بھیجے گا، جان چھوٹ گئی ہماری، تم یہ کہنے لگے ہے کذالک یذل اللہ، خیال یذل اللہ پر لکھا ہے درجہ ثانی، کذالک یذل اللہ، شک کرنے کی وجہ سے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ شک کے بعد زلال، شک کے بعد زلال کا معنی گمراہ ہونا۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ گمراہی کا شک۔ دوسرا درجہ زلال، گمراہ ہو جاتا ہے بندہ، اس لیے تو گمراہ کر دلا من اس بندے کو ہوا مسرف مرتاب، جو حد سے بڑھنے والا ہو، شک کرنے والا ہو۔ الذین، تیسرا درجہ آیا الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے عطاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی آیتوں جھگڑا کر رہے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، مومنوں کے نزدیک اللہ بھی ناراض، مومن بھی ناراض۔ کذالک یطبع اللہ، جھگڑا کرنے کی وجہ سے چوتھا درجہ، اس لیے تو مہر لگا دیتا ہے اللہ، اس لیے تو دیکھنا، یہ گمراہی کا پہلا درجہ شک، پہلا درجہ۔ نمبر 2 ضلال، گمراہ ہونا۔ نمبر 3 جدال، جھگڑا کرنا۔ حق کے مسئلے میں بندہ شک کرے، اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ جب بندہ گمراہی کے بعد حق والوں سے جھگڑا شروع کر دے، پھر یتبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ پھر اللہ، پہلا درجہ شک، پہلا درجہ، پھر زلال، گمراہ ہونا۔ نمبر 3 جدال، جھگڑا کرنا، حق والوں سے جھگڑا کرے، اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر مہر لگا دیتا ہے، مہریں۔ درجے یاد کرو جی، گمراہی کے 4 درجے۔ نمبر 1 شک، نمبر 1، نمبر 2 زلال، نمبر 2 گمراہ ہونا، نمبر 3 جدال، نمبر 3، نمبر 4 مہر جباریت، نمبر 4 مہر جباریت۔ اللہ، اس کے مقابلے میں اور جی اصطلاح ربط علی القلب لکھا ہوا ہے، ربط القلب، ربط علی القلب، جو بھی انداز ہو سمجھنا ہے بس۔ ربط القلب پڑھو جی، ربط القلب مہر جباریت کی ضد ہے۔ جب انسان ہدایت کی راہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس کا قدم راسخ ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو یقین محکم اور اس کے ایمان کو دولت استقامت سے مالا مال فرما دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے گمراہی اور ضلالت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دل کی اس کیفیت کا نام ربط القلب، ربط علی القلب ہے۔ مثال ربطنا علی قلوبہم، عرض کرتے ہیں، دیکھو جی، انسان کو جب ہدایت مل جائے، موٹی بات، انسان کو جب ہدایت مل جائے، پھر مشکلات آنا شروع ہو جائیں، بندہ ڈٹ جائے، پریشانیاں آتی گئیں، بندہ پکا ہوتا گیا،
یہ ہے پہچان، مولانا ظفر علی خان نے کہا یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے۔ مصیبتیں، ہدایت پر آ گیا بندہ، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئے، مظالم ہوئے، ظلم و ستم ہوئے، بندہ پک گیا، ڈٹ گیا، برداشت کرتا گیا۔ ایک وقت وہ آتا ہے اس کے دل کا محافظ، پھر اللہ اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، پھر اللہ اس کو گمراہ۔ اب موٹی بات یاد رکھیں، ہدایت کے درجے 4، ہدایت کے درجے نمبر 1 انابت، نمبر 1 سورۃ الرعد کھولو، میں سمجھاتا ہوں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 27، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، 382 صفحہ 382، قل ان اللہ یضل من یشاء، بکر حوالہ گول حیثم حوالہ کر لے، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ گمراہ کرتا کو چاہتا ہے، جو شک کرے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اناب، جو انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، دھیان دیتا ہے۔ پہلا درجہ انابت، دیکھنا پہلا درجہ انابت کس کو کہتے ہیں؟ بندہ صاف دل ہو کر حق کو سنے، صاف دل ہو کر حق کو دیکھے، صاف دل ہو کر حق کو سمجھے۔ جب بندہ صاف دل ہو کر توجہ کرے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ پہلا درجہ انابت کا معنی صاف دل ہو کر حق کی طرف توجہ کرنا، اللہ مجھے حق سمجھنے کی توفیق دے دے، اس نیت کے ساتھ بندہ حق کو سنے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ پہلا درجہ انابت کا معنی رجوع کرنا، حق کی طرف دھیان دینا، حق کو سننا، حق سمجھنے کی محنت کرنا۔ دوسرا درجہ ہدایت، دوسرا درجہ بندہ اگر سمجھنے کی کوشش کرے، سننے کی کوشش کرے صاف دل ہو کر، اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت، بولو تو صحیح، پہلا درجہ، دوسرا درجہ انابت کا انداز سنو۔ سورۃ قاف کھولو نا، 26واں پارہ، سورۃ قاف، آیت نمبر 37، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ انابت کس کو کہتے ہیں؟ صفحہ 760، ان فی ذلک لذکری، یقیناً اس قصے کے اندر البتہ نصیحت ہے۔ نصیحت کس کے لیے ہے؟ لمن کان لہ قلب، اس بندے کے لیے نصیحت ہے جس کا دل موجود ہو۔ دل تو ہر کسی کا ہوتا ہے، نہیں، ہر کسی کے دل کی بات نہیں ہے، اس بندے کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس سمجھنے والا دل ہو، حق کو سمجھے تو صحیح۔ چلو ٹھیک ہے، او القی السمع، کم از کم بات کی طرف توجہ تو کرے، کان تو لگائے حق کی طرف، وہو شہید، درا حالے کہ وہ دل سے متوجہ ہونے والا ہو۔ دیکھنا میرے طرف مولانا، حق کو سمجھنے والا دل نہیں ہے، اتنا بندہ عقل مند نہیں ہے، دانا نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، اگر دل کی توجہ کے ساتھ کان بھی لگا لے پھر بھی اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہ گئی؟ انابت کس کو کہتے ہیں؟ دل کی توجہ کر لے بندہ، اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ پہلا درجہ حق کا انابت، دوسرا درجہ ہدایت، تیسرا درجہ 24واں پارہ کھولو جی، سورۃ حامیم السجدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
697۔ لاہوریوں کا آواز بھی بڑا کم ہے، کیا کریں لاہوری جو ہوئے۔ آیت نمبر 30، پہلا درجہ ہدایت کا پہلا درجہ، حق کا پہلا درجہ انابت۔ کیا مطلب؟ حق کی طرف توجہ کرنا۔ اللہ پھر کیا دے دیتا ہے؟ ہدایت۔ اب تکلیفیں شروع ہو گئیں، تم حق پر آ گئے ہو، مار کٹائی لڑائی بھڑائی۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ لوگوں نے نعرہ لگایا ہمارا داتا صرف اللہ ہے۔ ہمارا داتا بولتے نہیں ہو، ہمارا داتا نفع نقصان کا مالک صرف نہیں، جن کا ایمان پکا ہے وہ بولیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے نعرہ لگایا، دل میں بھی یہی بات، زبان سے نعرہ لگایا ہمارا مشکل کشا حاجت روا صرف کون ہے؟ ربنا اللہ، نعرہ لگایا ہماری ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا صرف اللہ ہے، کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا امام بری نہیں ہے، صرف اللہ ہے، سب کچھ دینے والا شاہ دولا نہیں ہے، سب کچھ دینے والا ہمارا اللہ مولا ہے۔ یہ نعرہ لگایا، لیکن نعرہ لگانے کے بعد ثم استقاموا، پھر پکے ہو گئے، ڈٹ گئے حق پر ڈٹ گئے، اسی نعرے پر ڈٹ گئے۔ تتنزل، یہ تیسرا درجہ استقامت، تیسرا درجہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے۔ مر رہا ہے موحد بندہ، فرشتے آ گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تخافوا، آگے کا فکر نہ کرو، ولا تحزنوا، دنیا چھوڑنے کا غم بھی نہ کرو، پیچھے کیا ہوگا کوئی فکر نہ کرو، آگے ہم سے کیا سلوک ہوگا فکر نہ کرو۔ وابشروا بالجنہ، اللہ پردے درمیان سے ہٹا دیتا ہے، جنت کو سامنے کر دیتا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ابشروا بالجنہ، اگر ہماری زبان پر اعتبار نہیں ہے اور دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں، ابشروا بالجنہ، تیرے یہاں آنے کی دیر ہے، جنت جانے کی دیر نہیں ہے۔ ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری حاصل کرو، التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جنت تمہاری منتظر ہے۔ پہلا درجہ انابت، پھر ہدایت، پھر استقامت، چوتھا درجہ سورۃ کہف کھولو، 15واں پارہ، صفحہ 440، صفحہ 440، آیت نمبر 14۔ سبحان اللہ۔ میں رکوع سے معنی کر رہا ہوں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نہیں ملا؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کر رہے ہیں میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان ولیوں کی خبر ٹھیک ٹھیک، 7 ولیوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سن لو۔ انہم فتیۃ، اللہ وہ بوڑھے تھے، سن رہے ہو، جاگ رہے ہو، وہ بوڑھے تھے، نہیں، انہم فتیۃ، چڑھتی جوانیاں والے نوجوان، چاند نوجوان۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، ولی بننے کے لیے سفید داڑھی ضروری نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ نہیں، ولی نے سفید بال ہونا ضروری نہیں ہے، ولی بننے کے لیے جھکی ہوئی کمر والا ہونا ضروری نہیں ہے، ولی بننے کے لیے ہاتھ میں عصا، ہاتھ میں تسبیح، ہو کے وظیفے ضروری نہیں ہے۔ کون تھے ولی اللہ؟ انہم فتیۃ، ہو جوان لیکن موحد ہونا چاہیے۔ کون ہونا چاہیے؟ ہاں، چند نوجوان تھے، اللہ کریم ان کا نام کیا تھا؟ چاچا لوسایا نام کیا ہے انہاں دا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مجھے ناموں سے مطلب نہیں ہے، میں اللہ کو توحیدیوں کی صفتوں سے پیار ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کا نام کیا تھا؟ فرمایا نام نہ پوچھو، صفت پوچھو۔ اللہ کیا صفت تجھے پسند آئی؟ آمنو بربہم، رب کے ساتھ ایمان لے آئے، موحد تھے، توحیدی تھے۔ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو زیادہ کر دیا ضرور ہدایت کے، ہدایت میں ہم نے اضافہ کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم،
یہ آ گیا ربط القلب، دل پر گرا لگا دینا. ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی، ان کے دلوں کا میں اللہ پہرے دار بن گیا، دلوں کا محافظ بن گیا. اذ قاموا، اللہ کعب تو دلوں کا نگران بنا، خیال خیال کعب تو دلوں کا محافظ بنا. ان ولیوں کے دل پر کب تو نے گرا لگائی. اذ قاموا، صوفی بن کر حجرے میں نہیں بیٹھے، صوفی بن کر چپ کر گئے ہو، صوفی بن کر کیوں نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں. اس قاموا، کھڑے ہو گئے میدان میں. کیا بولتے نہیں ہو، کیا کیا؟ صوفی بن کر بیٹھ گئے حجرے میں ہو کرنے والے نہیں نہیں. اذ قاموا، کھڑے ہو گئے. فقالوا، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا داتا وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا بھی رب ہے. یہ دیکھو نعرہ لگایا توحید کا. ولی ہوتا ہی وہی ہے جو توحید کے نعرے لگائے. ربنا رب السما. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سن لو جملہ دھیان سے. حضرت صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، تصوف کا خلاصہ یہ ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی شان بلند کی جائے. تصوف کا خلاصہ یہ ہے، تصوف کی بنیاد یہ ہے، ولایت کا مغز یہ ہے، اللہ کی شان بلند کی جائے، اسی کا نام ولایت ہے. ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جس وقت بیٹھ گئے حجروں کے اندر. قاموا کا معنی حجرے میں بیٹھ گئے نہیں، کھڑے ہو گئے میدان جنگ کے اندر، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، جہاد کے میدان میں دربار میں آ گئے، کھڑے ہو کر نعرہ لگایا. کہ ربنا رب السماوات والارض. لوگ کہتے تم ولیوں کو نہیں مانتے، ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں. یہ منہ اور مسور کی دال، ولیوں کو ماننے والے. دیکھو تم یہ تو لوگوں کو سناؤ نا کہ ولی ہوتے کون ہیں، ولی عقیدہ کیا ہوتا ہے ولیوں کا. 7 ولیوں نے نعرہ لگایا لن ندعو من دونہ الہ، ہم اللہ کے بغیر کسی الہ کی پکار نہیں کریں گے. جن کو تم نے الہ سمجھا ہوا ہے ان کی کریں گے، ہم کس کی پکار کریں گے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ، ہم اللہ کے بغیر کسی الہ کو نہیں پکاریں گے ہرگز. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اللہ کے بغیر کسی اور الہ کو پکارا البتہ تھا کہ کہیں ہم نے اس وقت بڑی زیادتی کی بات. اللہ کے بغیر دوسروں کو پکارنا زیادتی ہے، ظلم ہے، بہت اللہ کریم کے ساتھ زیادتی والی بات ہے. زبان اللہ بنائے تو پکار اللہ کی ہونی چاہیے. یہ ہے ربط القلب. انسان ڈٹ جائے، مصیبتیں آئیں برداشت کرتا جائے. ایک غالب نے کہا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. ڈٹ جائے بندہ، اللہ اس کے دل کا محافظ بن جاتا ہے، دل پر گرہ لگا دیتا ہے، پھر انسان گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ گمراہی کے درجے 4، شک، ضلال، جدال، مور چباریر. ہدایت کے درجے 4، انابت، ہدایت، استقامت، ربط القلب. ربط القلب دل کی وہ کیفیت ہے کہ انسان ایمان میں پکا ہو جاتا ہے. انسان کے دل کی کیفیت وہ بن جاتی ہے، جتنے بھی مصائب آئیں برداشت کرتا جائے گا، پھر انسان کے گمراہ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. خاص باتیں، کچھ باتیں تو میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا. یہ چند فوائد لکھے ہوئے ہیں، میں چند خاص فائدے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دفع عذاب کے لیے 3 باتیں، یہ جگہ نکالو جی. دفع دیکھ رہے ہو صفحہ نمبر 8 قرآن مجید میں. یہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خاص بات ہے. پڑھو جی قرآن مجید میں جہاں کہیں عذاب کی دھمکی آتی ہے وہاں عذاب سے بچنے کے لیے 3 باتیں بیان کی. نمبر 1 شرک سے بچنا، نمبر 2 شرک ما سوا بھی ظلم، نمبر 3 احسان کرنا. یہ تینوں امور یا تو ایک ہی جگہ مذکور ہوں گے
جیسا کہ سورت مومنون ابتدا سورت نحل حامیم شورا کے آخر میں، یا متفرق طور پر جیسا کہ سورت نساء کی ابتدا سے 5ویں پارے کے پہلے ربع تک امر ثانی کا بیان ہے۔ پھر عبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا سے امر اول اور امر ثالث بیان کیے گئے ہیں۔ موٹی بات، عذاب سے بچنے کے لیے 3 باتیں قرآن میں اصلے کے لیے، اس کو کہتے ہیں امور ثلاثہ لدفع العذاب۔ امور ثلاثہ، عذاب سے بچنے کے لیے 3 باتیں۔ عذاب سے بچنے کے لیے دہراتے آؤ، یاد ہو جائے۔ عذاب سے بچنے کے لیے نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 1، نمبر 2 ظلم نہ کرو، نمبر 2، نمبر 3 احسان کرو۔ شرک نہ کرو، شرک کے علاوہ ظلم نہ کرو، نمبر 3 احسان کرو۔ یہ 3 باتیں۔ کھولیے ذرا سورت بنی اسرائیل، کیا 3 باتیں؟ نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2، نمبر 3 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ 426 صفحہ 426 آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس کے نیچے عنوان لکھا ہوگا مولانا معاویہ دفع عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان۔ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ عذاب ہٹانے کے لیے 3 چیزوں کا بیان۔ نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 ظلم نہ کرو، نمبر 3 احسان کرو۔ 3 باتیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک نہ کرو۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ 2 باتیں۔ آگے آ جاؤ، لمبی تفصیل ہے، لمبی تفصیل ہے مولانا، آگے آ جاؤ اگلے صفحے پر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اگلے صفحے پر مل گیا حوالہ، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ امر صوم، یعنی لکھا ہوا ہے امر صوم۔ پہلے قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، شرک نہ کرو، بالوالدین احسانا، احسان کرو۔ اگلے صفحے پر لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ یہ عذاب ہٹانے کے لیے 3 باتیں۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ اپنے مقام پر۔ ایک اور فائدہ دیکھو، منکرین کی اصلاح کے لیے، پڑھو تو صحیح، منکرین کی اصلاح کے لیے، منکرین دعویٰ کی اصلاح اور دعویٰ ماننے والوں کے اطمینان کے لیے قرآن مجید میں 3 طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 پہلا طریقہ میں سمجھاؤں گا، آپ عبارت تو پڑھ لیں۔ منکرین دعویٰ جس زر و مال اور زہری جاہ و جلال پر مغرور ہو کر حق کا انکار کرتے اور اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس مال و جاہ کی قلت اور حقارت بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 2 دوسرا طریقہ، منکرین دعویٰ کو دھمکی دی جاتی ہے کہ جس مال و دنیا پر تم مغرور ہو کر حق کے دشمن بن چکے ہو، اسی مال و دولت کی وجہ سے دنیا میں تم کو عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ پہلی قوموں کو عذاب دیا گیا۔ تیسرا طریقہ، اسی غرور و دولت کی وجہ سے اللہ آخرت میں بھی ان کو عذاب دے گا۔ بس موٹی بات سمجھو، منکرین کی اصلاح کے لیے قرآن میں کتنی باتیں ہیں؟ 3۔ مغرور ہیں، دولت پر مغرور ہیں، جائیداد پر آکڑ کرتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، حق والوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی۔ فرمایا مال و دولت کچھ نہیں ہے، مال و دولت، جس مال پر مغرور ہو کر مسئلہ نہیں مانتے وہ مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 اسی مال و دولت کی وجہ سے دنیا میں عذاب دوں گا، نمبر 2 اسی مال و دولت کی وجہ سے، نمبر 3 آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ منکرین کی اصلاح کے لیے کتنی باتیں؟ مال اور دولت، جس مال پر تمہیں آکڑ ہے یہ مال و دولت، نمبر 2 اسی مال و دولت کی وجہ سے دنیا میں عذاب دوں گا، اور نمبر 3 آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھو مال کی حقارت بیان ہو رہی ہے، سورۃ کہف کھولو۔ یہ آیت نمبر ہے 45، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 40، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ دیکھنا منکرین کی اصلاح کا طریقہ، اور جس مال پر مغرور ہو آکڑ ہے تمہیں، مال کیا چیز ہے؟ واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، میرے محبوب بیان کیجئے ان کی۔ بھائی او بوتل بھر دی اجازت نہیں بھائی جان، چلو جی چلو چلو شاباش۔ حیات الدنیا کمائن، کرو ان کے لیے میرے پیغمبر دنیا کی زندگی کی حالت، اور جس دنیا پر مغرور ہو، کمائن مثل پانی کے ہے، انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو بلندی سے اتارا، فاختلط به نبات الارض، پانی آیا زمین پر پڑا، فاختلط به نبات الارض، گنجان ہو کے نکلی پانی کے ذریعے زمین کی انگوریاں، فاصبح حشیما، پانی آیا زمین سرسبز ہو گئی، انگوریاں نکل آئیں، زمین لہلا رہی ہے سرسبز، پھر فاصبح حشیما تذروه الرياح، سبحان اللہ۔ خیال کرنا مولانا جملہ بڑا قیمتی لکھا ہوا ہے حضرت کا، فاصبح حشیما، پہلے زمین سے انگوریاں نکلی، گندم نکلی، پک گئی، خشک ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، فاصبح حشیما، ہو گئی چور و چور، ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تذروه الرياح، اس کو اڑاتی پھرتی ہیں ہوائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہوائیں اڑاتی پھری ہیں۔ نیچے دیکھو جملہ لکھا ہوا ہے، ہرے بھرے ہونے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے، یہی حال ہے حیاتی دنیا کا۔ نہیں دیکھا؟ دیکھو تو صحیح، ہاں نہ بھی نہیں کرتے ہو، اللہ راضی ہو، کیا لکھا ہے؟ یہی حال ہے، یہی حال ہے حیاتی دنیا کا، آج ہری بھری کل فنا، آج پھر پڑھو اللہ راضی ہو، یہی حال ہے حیاتی دنیا کا، آج ہری بھری کل فنا، جس دنیا پر مغرور ہو یہی حال ہے، آج ہری بھری کل فنا، جس دنیا پر مغرور ہو وہ کچھ نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران کھولو، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، صفا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اوپر کوئی عنوان لکھا ہوا ہے؟ وجہ نہ مانے مشرکین کی دعوی توحید کو، مشرک دعوی توحید نہیں مانتے، جس مال پر مغرور ہیں اس مال کی حقیقت سن لو، جس دنیا پر مغرور ہو کر مسئلہ توحید نہیں مانتے دنیا کی حقیقت سن لو۔ زین للناس حب الشہوات، سبحان اللہ، زین للناس حب الشہوات، خوبصورت کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے ہے، خوبصورت لوگوں کے لیے ہے کیا؟ محبت مرغوبات کی، خواہشات کی محبت، کس کی محبت؟ من النساء، عورتوں کی محبت ایک، والبنین، بیٹوں کی محبت دو، والقناطیر المقنطرہ، خزانے جمع کیے ہوئے کس کے؟ نمبر 3، من الذهب، سونے کے خزانے، والفضہ، چاندی کے خزانے، عورتوں کی محبت ایک، مولانا قلم ہاتھ میں رکھو، ایک لکھو جی، نساء کے نیچے ایک، عورتوں کی ایک دو لکھتے آؤ نا، والبنین کے نیچے 2، بیٹوں کی محبت، الذهب 3، سونے کی محبت، الفضہ نمبر 4، چاندی کی محبت، والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے 5 کلیان گھوڑے، سن رہے ہو؟ پاؤں سفید، پیشانی سفید، 5 کلیان گھوڑے، سواری کی محبت 5، والانعام، جانوروں کی محبت 6، والحرث، کھیتی کی محبت 7۔ کتنی چیزوں کی محبت اللہ نے بیان فرمائی؟ سارے نہیں بولے، کتنی چیزوں کی محبت؟ عورتوں کی محبت 1، گنتے آؤ، بیٹوں کی محبت، جلدی بولو، جو بولے گا اس کے لیے دعا کروں گا، سونے کی محبت، چاندی کی محبت، سواری کی محبت، گھوڑے سواری، جانوروں کی محبت، کھیتی کی محبت، ہفتے کے دن بھی 7، ہائی صاحب
ہفتے کے دن بھی ساتھ، محبوب چیزیں بھی ساتھ، دن بھی ختم، چیزیں بھی ختم، زندگی بھی ختم۔ سبحان اللہ۔ ایک اور انداز سنو، انسان جب جوان ہو جائے سب سے پہلے عورت کی خواہش بیوی ہونی چاہیے، شادی ہو گئی نمبر اب خواہش بیٹے ہونے چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، اولاد بھی مل گئی، اب کم از کم سونا چاندی بھی ہونا چاہیے، بیوی مطالبہ کر رہی ہے، زیور بنائے جا رہے ہیں، بچیوں کو پہنائے جا رہے ہیں، بیوی کو تحفے دیے جا رہے ہیں، اب سواری بھی ہونی چاہیے، شکر پڑیاں کی سیر کرانی ہے، ہاں جی مرغلہ لے جانا ہے جی، سواری بھی ہونی چاہیے، کوئی بھائی گائے بھینس بھی ہونی چاہیے، آخر دودھ بچوں کو پلانا پڑتا ہے، مانگتے ہیں، جانوروں کی محبت، کھلائیں کیسے، زمین بھی ہونی چاہیے، کھیتی باڑی کرے، یہ 7 چیزیں بھی ختم، محبت کرنے والا بھی ختم، زندگی بھی ختم۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جتنی چیزیں میں اللہ نے بیان کی ہیں یہ دنیا کی زندگی کا معمولی نفع ہے، دنیا کی زندگی کا معمولی نفع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کریم کے نزدیک اچھا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور زین للناس کے نیچے جملہ لکھا ہوگا، نصب العین قار لکھا ہے، کافروں کا نصب العین کیا ہے، کافروں کی منزل کیا ہے، دنیا عورتیں بیٹے سونا چاندی سواریاں جانور کھیتیاں، یہ کافروں کی منزل ہے، اور مومنوں کی منزل کیا ہے، واللہ عندہ حسن المآب، نصب العین مومنین، مومنوں کی منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ کے اچھا ٹھکانہ ہمیں مل جائے۔ ایک اور حاشیے پر جملہ لکھا ہوگا، خلاصہ یہ کہ نصب العین فیصلہ کر رہا ہے، دیکھو تو صحیح، مولانا پڑھو تو صحیح، نصب العین فیصلہ کر رہا ہے کہ کفار بھیڑ اور مسلمان شیر ہیں، کفار سمجھاؤں گا اپنے مقام پر جب جملہ آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ نصب العین پڑھو تو صحیح، نصب العین فیصلہ کر رہا ہے کہ کفار بھیڑ اور مسلمان شیر ہیں، کافروں کی منزل نہ ہے، مومن کی منزل آخرت ہے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ 20واں پارہ، سورۃ القصص، آیت نمبر 76، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، جی 579 صفحہ، 579 صفحہ، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، دنیا میں اللہ نے قارون کو پکڑا، مال دولت تو بڑی تھی، مال بھی دھسا دیا زمین میں، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، شرارت کی اس نے ان پر، زیادتی کی اس نے ان پر، کتنا مالدار تھا اللہ، وآتیناہ من الکنوز، مال کی بھی اتنی اس کے پاس کثرت تھی، دیے تھے ہم نے اس کو خزانے، کتنے اتنے خزانے دیے تھے، ان مفاتحہ، یقیناً اس کے خزانے، لا تنوء بالعصبۃ اولي القوہ، البتہ تھک جاتی تھی ایک مضبوط جماعت ان کو اٹھانے والی، اتنے خزانے دیے، ایک معنی چابیاں، یہ ساری باتیں آئیں گی اپنے سبق میں۔ اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے اس کو سمجھایا، قوم نے اس کو کہا قارون آکڑ نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، یقینا اللہ آکڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چلتے آؤ چلتے، اگلا صفحہ دیکھو نا جی، آیت نمبر 81، فخسفنا به وبداره الارض، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو بھی دھنسا دیا اور اس کے سالار اور ساز و سامان کو بھی دھنسا دیا زمین کے اندر۔ فخسفنا به وبداره الارض، قارون کو اس کے ساز و سامان سمیت
ہم نے زمین میں دھسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کر سکتی اللہ کے بغیر. وما کان من المنتصرین، خود بھی بدلہ لینے والوں میں سے نہیں تھا. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں. جس مال پر مغرور تھا اللہ نے مال سمیت دھسا دیا. منکرین کی اصلاح کے 3 طریقے. نمبر 1، جس مال پر مغرور ہو وہ مال کچھ نہیں ہے. نمبر 2، اسی مال کی وجہ سے دنیا میں پکڑوں گا. اور نمبر 3، آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ 3 انداز تھے. بس باقی باتیں انشاءاللہ ظہر کے بعد.